نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع کل 9 آیات پر مشتمل ہے۔ کل خیال یہ تھا کہ ہم 5 آیات کا مطالعہ کر لیں گے، اسی لیے میں نے 5 آیات کی تلاوت کی تھی، لیکن کل ہمارا درس صرف 4 آیات تک پہنچ سکا، اس لیے آج میں تلاوت میں 5ویں آیت بھی شریک کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ سورہ بقرہ کے تیسرے اور چوتھے رکوع کے بارے میں تمہیدی گفتگو کل ہو چکی ہے، اس میں صرف ایک بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تاویل عام کے اعتبار سے ان دونوں رکوعوں کے مضامین جو 19 آیات پر مشتمل ہیں، انہیں پورے مکی قرآن کا خلاصہ قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہاں یہ خلاصہ اسی حکمت کے تحت درج کیا گیا کہ چونکہ شروع میں 6 پارے سے بھی زائد مسلسل مدنی صورتیں آ رہی ہیں، لہذا آغاز ہی میں مکی قرآن مجید کی تعلیمات کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ دے دیا جائے، تاکہ ہر قاری اور ہر طالب علم جو قرآن کا سلسلے وار شروع سے مطالعہ کر رہا ہو، اس کے سامنے قرآن حکیم کا وہ حصہ کہ جو ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، اس کی تعلیمات کا خلاصہ آ جائے۔ لیکن ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا یہ خیال ہے، اگرچہ میرا دل اس پر ٹھک نہیں رہا، کہ اس تیسرے رکوع کے مضامین میں جو اصل خطاب کا رخ ہے وہ بنی اسماعیل کی طرف ہے۔ میں نے مزید اس پر غور کیا ہے تو اس حقیقت کی طرف توجہ ہوئی کہ واقعہ یہ ہے کہ خود مدینہ منورہ میں امیین کا ایک بہت بڑا اہم طبقہ موجود ہے، لہذا بنی اسماعیل کی طرف اس کے رخ کو معین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں صرف یہود ہی آباد نہیں تھے، 3 قبیلے یہود کے تھے، تو اس کے ساتھ ہی 2 قبیلے جو اصل عرب قبیلے، بلکہ میں یہاں لفظ اصل کو زور دے کر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ
کہ یہ اصطلاح بھی آپ کے سامنے آ جائے، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ قدیم جو عرب باشندے ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک جو اصل عرب ہیں، پرانے عرب باشندے، اور ایک وہ کہ جو مستعربہ ہیں، جو عرب بن گئے، باہر سے آئے۔ چنانچہ بنی اسماعیل جو ہیں وہ خود عرب عاربہ میں شامل نہیں ہیں، وہ عرب مستعربہ ہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن معلوف جو ہے وہ تو عراق تھا، شہر ار جو ہے وہ آپ کا مقام پیدائش ہے، پھر آپ کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ شام اور فلسطین کے علاقے میں گزرا ہے، صرف یہ کہ اپنے ایک صاحبزادے کو، اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم سے یہاں لا کر آباد کر دیا۔ تو اسماعیل اور ان کی نسل اصل میں عرب عاربہ نہیں ہے بلکہ عرب مستعربہ ہے، جبکہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے جو مدینے میں آباد تھے یہ اصل یمنی قبائل ہیں۔ وہ جو سد معارب جب ٹوٹا ہے اور وہاں سیلاب آیا ہے اور تباہی آئی ہے یمن میں، تو جو مختلف قبائل وہاں سے نکلے ہیں ان میں سے یہ دو قبیلے آ کر مدینے میں آباد ہو گئے، یہ تو اصل عرب ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ امیین کا لفظ اسی سورہ بقرہ میں کچھ آگے چل کر آ جائے گا کہ امیین سے مراد صرف بنی اسماعیل نہیں ہے بلکہ عرب کے وہ تمام باشندے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی، جن کی طرف کوئی نبی نہیں آئے، جیسے کہ سورہ یاسین میں ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہ قرآن اے محمد آپ پر نازل کیا جا رہا ہے تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جس کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، اور اسی بنا پر وہ غافل ہیں، اس لیے کہ حضرت اسماعیل سے لے کر اور حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کو سلسلہ نبوت و رسالت عرب کی سرزمین میں نہیں رہا۔ اس اعتبار سے جو شریعت سے، کتاب سے ناآشنا تھے وہ امیین ہیں۔ تو امیین میں بنی اسماعیل ہیں اصلاً، اس لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے تھے، لیکن اس لفظ کا اطلاق جو ہے اوس اور خزرج کے قبائل پر بھی ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے میرے نزدیک زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ اس رکوع میں جو خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الناس، اگرچہ الفاظ عام ہیں جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، لیکن اگر اسے ہم تعویل خاص کے حوالے سے معین کریں تو مدینے کے یہ دو قبائل جو اصل عرب قبائل ہیں اوس اور خزرج، وہ گویا کہ یہاں مخاطب ہیں۔ البتہ اصل میں تو یہ قرآن مجید کی ابدی دعوت کا خلاصہ ہے جو آ رہا ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے جو پہلی 5 آیات ہیں اس میں قرآن حکیم کی دعوت کا لب لباب بھی آ گیا ہے اور اس کے اساسی نظریات کا خلاصہ بھی۔ دعوت تو میں عرض کر چکا ہوں کل، ایک آیت میں مکمل ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت رب، بندگی رب کی دعوت، یہی تمام انبیاء کی دعوت رہی، تمام رسولوں کی دعوت رہی، یہی قرآن حکیم کی بنیادی دعوت ہے۔ چنانچہ اسی سے قرآن مجید تمہیدی جو 2 رکوع آ چکے ہیں جن میں 3 قسم کے انسانوں کی تشریح بیان کی گئی ہے، اس کے بعد اپنی دعوت کا آغاز کر رہا ہے تو اسی لفظ سے کر رہا ہے۔ یہی غایت تخلیق ہے جنوں اور انسانوں کی۔ اس اعتبار سے دعوت تو پہلی آیت میں آ گئی، لیکن یہ کہ پہلی 2 آیتوں کو اگر جمع کریں گے تو اصل میں اس میں جو سب سے بنیادی نظریہ ہے اسلام کا، اساسی نظریات میں سب سے زیادہ اساسی نظریہ یعنی توحید، اس کی تکمیل ہو گئی۔ توحید عملی اعبدوا ربکم، اور توحید صفاتی یا توحید نظری، توحید فی العقیدہ ولا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور یہ بھی دیکھیے بڑا حسین توازن پیدا ہوا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں بھی، اگرچہ وہاں ہمارا ایک دعا کا جو کلمہ ہے اس کو انشائیہ کہا جا سکتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، لیکن یہ کہ اس کے بعد سورہ بقرہ کے 2 رکوعوں میں کہیں کوئی کلام انشائیہ نہیں آیا، کلام خبریہ ہے۔ لیکن یہاں ان 2 آیتوں میں کلام انشائیہ آیا ہے اس توازن کے ساتھ کہ ایک امر ہے ایک نہیں ہے۔ اعبدوا ربکم یہ امر ہے، حکم ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا یہ نہیں ہے، ایک امر ایک نہیں، اور ان دونوں ہی پر مشتمل ہوتا ہے کلام انشائیہ۔ اس کے بعد کی 3 آیات میں تقسیم دیکھیے کہ 1.5 آیت میں رسالت کا ذکر ہے اور 1.5 آیت میں آخرت کا ذکر ہے۔ چنانچہ یہی اساسی نظریات ہیں، یہی ایمان ہے۔ ایمان کا اصل، اس کی بنیاد، اس کی جڑ وہ تو ہے ایمان باللہ، توحید کے ساتھ 2 آیات میں اس کا بیان ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ایمان بالرسالت۔ ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو آپ پر نازل ہوا۔ وہ لوگ انکار محمد ابن عبداللہ کا نہیں کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے۔
اصل انکار تو قرآن کا تھا، محمد کا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے نبوت و رسالت کا جو مضمون آیا ہے وہ اس اعتبار سے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس میں ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ عبد کی نسبت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ ہو، اور ظاہر بات ہے قرآن مجید کا نزول گویا کہ اللہ کی شفقت اور عنایت کا نزول ہے، جہاں بھی شفقت اور عنایت کا انداز ہوتا ہے اور جہاں بھی مقام مدح ہوتا ہے، جہاں بھی نسبت عروجی بیان کرنی مقصود ہوتی ہے، وہاں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس پر بہت سے مواقع پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں، خاص طور پر مولانا روم کے حوالے سے، کہ یہ عروجی اور نزولی جو کیفیات ہوتی ہیں، عبدیت میں چونکہ رخ ہے اللہ کی طرف، بندہ اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے، یہ عروجی کیفیت ہے۔ رسالت میں بندہ جو رسالت کا فرض منصبی ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا رخ جو ہے خلق کی طرف ہے، اس اعتبار سے وہ نزولی نسبت ہے۔ گویا کہ اگر ہم یوں کہیں کہ جبل نور سے حضور نازل ہو رہے ہیں، اتر رہے ہیں، یہ نزولی نسبت ہے، اس لیے کہ اب آپ کو جا کر لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اتر رہے ہیں، یہ نزولی کیفیت ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا اذهب الى فرعون انه طغى۔ لیکن جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور پر تھے، تو یہ ہے عروجی کیفیت۔ تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی تفصیل میں کل عرض کر چکا ہوں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ کر پاؤ اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اب دیکھیے تیسری آیت کے چوتھی آیت کے وسط سے ہی اب ذکر شروع ہو گیا ہے آخرت کا۔ آخرت یہاں پر فلسفیانہ انداز میں بیان نہیں ہو رہا، جہنم اور جنت کا تذکرہ، یہی معاد ہے، یہی آخرت ہے، یہی بنیادی نظریہ ہے۔ اسلام کے اساسی نظریات میں سے تیسرا نظریہ معاد اور آخرت کی زندگی، جس کی دو کیفیات ہیں، یا انہا لجنت ابدا اور لنار ابدا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو بچو، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے، پوری طرح آراستہ پیراستہ ہے، تم سے نبٹنے کے لیے تیار ہے، تمہاری پوری سزا کا اور تمہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا پورا اہتمام اس میں کر لیا گیا ہے۔ اعداد ہے کسی شے کو کسی مقصد کے لیے پوری طرح تیار کر دینا، اس کے تمام تقاضے اس میں پورے ہو رہے ہو۔ اب اس کے بعد پانچویں آیت جو ہے اس میں اس معاد ہی کا دوسرا رخ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں۔ یہ لفظ عمل صالح جو یہاں پر آیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے تصورات ہمارے ذہنوں میں ہر ایک کے اپنے تصور کے مطابق ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حیولہ۔ اکثر و بیشتر تو اس کا جب بھی یہ لفظ آئے گا تو صرف عبادات تک تصور محدود ہو کر رہ جائے گا۔ عمل کا لفظ فعل کے مقابلے میں آتا ہے۔ فعل کوئی بھی کام ہے جو انسان کرے، بالارادہ کرے یا غیر ارادی طور پر وہ اس سے صادر ہو جائے، ایسے ہی آرام سے ہو جائے یا مشقت طلب ہو، وہ فعل ہے۔ لیکن جو مشقت طلب کام ہو وہ در حقیقت ہے عمل، جو ارادے سے کیا جا رہا ہو، پوری توجہ کے ساتھ کیا جا رہا ہو، اہتمام کے ساتھ کیا جا رہا ہو۔ اور صالح صلاحیت کا لفظ جو ہے اس سب کو معلوم ہے، جس میں نشو و نما کی صلاحیت ہے۔ یعنی در حقیقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اگلے رکوع کا مضمون ہے خلافت ارضی کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا جو مرتبہ معین کیا ہے، اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے انسان کو جو پوٹینشلی اس کو دے دیا گیا، لیکن اس کو ریئلائز کرنا، اسے فی الواقع اس کو اچیو کرنے کے لیے اسے محنت کرنی پڑے گی۔ وہ شعر مجھے یاد آیا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ یہ محنت، یہ مشقت در حقیقت یہ عمل صالح ہے کہ جس میں صلاحیت ہو کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے اس اصل مقام اور مرتبے کو، خلیفۃ اللہ ہونے کا جو اس کا منصب ہے اور اس کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، اس کو وہ اچیو کر سکے، ریئلائز کر سکے، اس کی تحصیل کر سکے،
اس کے لیے چڑھائی چڑھنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے مشقت کرنی ہوگی، اس کے لیے اپنی خواہشات پر قدغنیں لگانی ہوں گی، اس کے لیے اپنا آرام تج دینا ہوگا، اس کے لیے اپنے بہت سے مفادات جو ہیں ان کی قربانی برداشت کرنی ہوگی، اس کے لیے اپنی بہت سی محبوب چیزیں جو ہیں ان کی قربانی دینی ہوگی۔ یہ سب کچھ انسان کرے گا تو ان سب کا مجموعہ ہے عمل صالح۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت دے دیجئے ان کو جو ایمان لائیں۔ کس پر؟ ایمان لائے اللہ کی توحید پر، ایمان لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، قرآن کے منزل من اللہ کلام اللہ ہونے پر، ایمان لائے جنت پر، ایمان لائے دوزخ پر۔ مانا باس بعد الموت کو، ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے لیے ہوں گے وہ باغات۔ جنت کے لفظ کو پہچان لیجئے، جیم نون، نون کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کو چھپ جانا یا چھپا دینا۔ جن علیہ اللیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے لما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات کا تاریکی کا پردہ چھا گیا ان پر تو انہوں نے دیکھا ایک ستارہ۔ اسی لیے جنین کہتے ہیں وہ بچہ جو رحم مادر میں ہے، معلوم تو ہے کہ بچہ ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، وہ جنین ہے۔ جن اسی لیے انس کے مقابلے میں بیان کر چکا ہوں کہ انسان یہ آنسا، یہ ایک رائے ہے کہ آنسا سے یہ لفظ انسان بنا ہے جو نظر آتا ہے، مرئی ہے، جبکہ جنات وہ ہیں کہ جو نظر نہیں آتے، وہ مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، غیر مرئی ہیں۔ تو جنت باغ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین کو اس کے اوپر کا سبزہ ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت انداز ہے کہ اگر ہوائی جہاز میں سے آدمی جا رہا ہو تو کہیں تو اگر صحرا ہے لق و دق تو نظر آئے گا، ننگی زمین ہے، اریاں ہے، زمین نظر آ رہی ہے۔ جہاں کوئی نباتات ہے، کوئی جنگل ہے یا ویسے ہی کھیت ہے، کوئی ہریاول ہے تو وہ ظاہر بات ہے زمین نظر نہیں آئے گی، زمین اب چھپ گئی ہے۔ اور اس کو جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے اس نے گہنا پہن لیا ہے، اس کے اب زیورات ہیں، وزینت، اس نے زینت اختیار کر لی ہے۔ یہ در حقیقت یہ ساری ہریالی جو ہے یہ اس کا تزین ہے، اس نے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مزین کر لیا ہے، خود زمین جو ہے وہ چھپ گئی ہے۔ تو جنات تجری من تحتہا الانہار، جن کے دامن میں، یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، اگرچہ لفظ جو ہے تحت کے معنی جو ہے وہ تو ہے نیچے، تحت اور فوق، تحت کسی شے کے نیچے، فوق کسی شے سے اوپر، یہ ظرف کے لیے ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اصل میں جو تصور ذہن میں رکھیے، جو کوئی نیچرل کوئی ویجیٹیشن کہیں پر ہو، کہیں فطری قسم کا باغ ہو، ایک تو باغ ہیں جو لگائے جاتے ہیں، ہمارا شالامار باغ ہے، اس کی تو پلاننگ کی گئی، اس کے تختے بنائے گئے، اس کے لیولز معین کیے گئے، لیکن عام طور پر جو باغات ہوتے ہیں فطری طور پر ان میں یہی ہوتا ہے، اور خاص طور پر عرب کا جہاں پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، کہ اونچی نیچی زمین ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اگر اس پہاڑی کے وادی میں سے، دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو نالا ہے، آپ جب بھی کہیں جائیں گے یہی نظر آئے گا، درمیان میں پانی جو ہے اس کے بہنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں کوئی چشمہ جو ہے رواں دواں ہے، تو اس سے خود بخود سیرابی ہو رہی ہے، دونوں طرف جو اونچی جگہ ہے اس کے لیے گویا کہ اریگیشن کا ایک نیچرل بندوبست ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس ڈھلوان میں کوئی شے جو ہے، کوئی پودا یا کوئی ہریاول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہاں تو پانی کا تیز دھارا جو ہے وہ بہہ رہا ہے، وہ کسی بھی وہاں پر پیداوار کو، کسی نباتات کو نہیں رہنے دے گا۔ تو یہ ہے کہ دامن میں، جس کو غالباً علامہ اقبال کے اشعار بھی مجھے یاد آ رہے ہیں، اس میں بھی لفظ دامن ہے، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، لیکن یہ کہ اسی میں وہ ندی کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ وہ اس کا پانی جو ہے وہ پانی بھی موج بن کر اٹھ کے دیکھتا ہو۔ تو یہ ایک پہاڑی سینری ہے کہ دونوں طرف جو ہے کچھ اونچان ہے، درمیان میں وادی ہے، وادی میں کچھ چشمہ بہہ رہا ہے، اور اس کی جو اس کی اریگیشن ہے اس سے دونوں طرف وہ ویجیٹیشن ہے، وہاں ہریاول ہے، پودے ہیں، درخت ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں، اس لیے اس کی صحیح تعبیر ہوگی جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، لفظی ترجمہ یہی ہوگا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ نہر کا لفظ جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو بہنے کے لیے یا کسی شے کو بہانے کے لیے، اسی معنی میں دریا، ندی، نالا، یہ سب انہار گویا کہ اس کے تحت آ جائیں گے۔ ویسے نہر جو ہے بطور فعل آتا ہے جھڑکنے کے لیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، نہر جو ہے یہ اس معنی میں بھی خود قرآن مجید میں مستعمل ہے۔ تو فرمایا جنات تجری من تحتہا الانہار کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کلما، جب بھی کبھی، اب یہ گویا کہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا
جب بھی کبھی رزقوا منہا رزق دیے جائیں گے اس میں سے، ہا کی ضمیر جنت کی طرف، اس جنت میں سے، من ثمرۃ الرزق پھلوں کی صورت میں رزق. یہ ثمر اگر آئے گا بغیر تے کے تو یہ ہے جن سے پھل، شجر جن سے پودا یا درختوں کی جنس. لیکن یہ ہے کہ تا جو اس میں لگتی ہے یہ تائے تانیث نہیں ہے بلکہ تائے وحدت ہے. شجرہ تا جب لگ جائے گی تو اب وہ ایک درخت ہوگا. شجر کے معنی ہے بہت سے درخت. ثمر جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے میوے، جنس میوے کی جنس، اور ثمرۃن یہ گویا کہ کوئی میوہ، ایک میوہ. تو کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب جب بھی ان کو دیا جائے گا اس جنت کے میووں میں سے رزق، یا جنت کے میووں میں سے بطور رزق، ثمرہ جو ہے وہ گویا کہ ان کو دیا جائے گا رزق کے طور پر. یا تو یہ مفعول مطلق ہے رزقو کا، اور یا یہ کہ یہ گویا کہ تمیز ہے یا حال کے طور پر ہے رزقہ. قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہی تو ہے، یہی وہ شے ہے جو دی گئی تھی ہمیں پہلے، جو ہمیں دیا جاتا رہا پہلے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے وہ بہی ثمرہ اس پھل یا رزق کی شکل میں، متشابہ وہ چیزیں کہ جو ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گی، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں گی، ایک دوسرے سے مماثل ہوں گی. یہ ذرا یہاں پہ غور کرنا پڑے گا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس لیے کہ یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام، اور آگے کی آیت کا بھی اس کے ساتھ ایک تعلق اور ربط ہے. یعنی جب جنت میں میوے ملیں گے جنتیوں کو تو وہ پکار اٹھیں گے یہی تو ہے جو ہمیں پہلے بھی ملا. اب اس کے مفہوم کیا کیا ممکن ہے. ایک تو یہ کہ جنت میں جو میوے ملیں گے شکل کے اعتبار سے وہ دنیا کے میووں سے ملتے جلتے ہوں گے. قرآن مجید میں بھی آیا رمان ہے اور نخل ہے اور عناب ہے، سب کچھ ہے. وہ ساری چیزیں جو یہاں کے میوے ہیں وہ وہاں بھی ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ ذائقے کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہوگا. تو وہ صرف یہ کہ شکل میں متشابہ ہوں گے، صورت میں مشابہ ہوں گے، صورت و شکل میں مماثل ہوں گے جنت کے دنیا کے میووں کے، جبکہ ان کی اصل حقیقت وہ تو جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. وہ نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے قلب پر اس کا کبھی کوئی احساس اور شعور اور ادراک وارد ہوا. وہ تو بالکل ایک مختلف شے ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ مماثلت بھی ضروری ہے. اور نمبر دو یہ کہ جب تک یہ تشبیہ اور تمثیل نہ دی جائے ان چیزوں سے جنہیں ہم پہچانتے ہوں تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آخر کیسے کیا جائے. وہ چیز جو ہمارے لیے ان امیجنیبل ہے، جس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے تشبیہ اور تمثیل وہ تو ظاہر بات ہے انہی چیزوں سے دینی ہوگی کہ جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں. اس اعتبار سے شکلاً اور صورتاً وہ مشابہ ہوں گی ان میووں کے جو دنیا میں انسان کھاتا رہا ہے. ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جنت میں بھی وہ میوے انہیں جب بار بار ملیں گے تو شکلاً تو ایک سے ہوں گے لیکن ہر مرتبہ ان کی لذت اور ہوگی. اس لیے کہ انسان جو ہے وہ منوٹنی جس کو آپ کہتے ہیں، طبیعت اکتا جاتی ہے، ایک ہی چیز مسلسل اور ایک ہی ذائقہ جو ہے. تو اگرچہ وہ رمان رہے گا لیکن یہ کہ اس رمان کا ذائقہ جو ہے وہ بدلتا رہے گا، اس میں نئی رعنائی پیدا ہوتی رہے گی، اس میں نئی کیفیت اور نئی لذت پیدا ہوتی رہے گی. اور ایک اس میں مفہوم جو ہے وہ ذرا صوفیانہ انداز کا بھی لیا گیا ہے. اور اگرچہ مولانا اصلاحی صاحب کا مزاج جو ہے وہ متصوفانہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے بھی یہ مضمون لیا ہے اور بیان کیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس دنیا میں اس عمل کا ایک ذائقہ ہے، روحانی ذائقہ. آپ نے کوئی نیکی کی، اس کی ایک مسرت آپ کو حاصل ہوتی ہے، انبساط ہوتا ہے، طبیعت میں خوشی ہوتی ہے، گویا کہ ایک لذت حاصل ہوتی ہے. یہ لذت جو ہے اس سے مشابہ ہوگی وہ لذت کہ جو آخرت میں جنت میں جو جزا میں جو چیزیں ملیں گی، جو میوے ملیں گے، اس وقت یاد آئے گا کہ یہ وہ لذت ہے جس کا ہمیں احساس دنیا میں ہوا تھا جب ہم نے فلاں نیکی کا کام کیا، فلاں خیر کا کام کیا. اسی طریقے سے گناہ ہے، برے اعمال ہیں، ان کی تلخی ہے. وہ تلخی جو ہے فطرت انسانی محسوس کرتی ہے، اس لیے ضمیر جو ہے انسان کا ملامت کرتا ہے، وہ فطرت جو ہے اباح کرتی ہے. تو اس اعتبار سے عمل چاہے وہ نیکی کا ہو چاہے بدی کا ہو، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک ذائقہ ہے. لذت تو کہنا چاہیے صرف نیکی کے لیے،
تو انہیں احساس ہوگا کہ یہی لذت، اس کا تجربہ ہمیں ہو چکا ہے جب ہم نے وہ کام کیے تھے، جب اللہ کی توفیق سے ہم نے وہ نیکیوں کے کام کیے تھے، ہمیں اللہ نے ہمت دی اور توفیق دی، تو ہمیں جو لذت اس وقت حاصل ہوئی تھی بالکل اسی کے مشابہ لذت ہے کہ جو آج ہمیں ان میووں کی صورت میں مل رہی ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے ہوں گے اس میں، بلکہ ہوں گی اس میں بیویاں نہایت پاک باز، نہایت پاک کی ہوئی، مطہرہ جو ہے تطہیر سے، اس میں مفعول ہے، طہر یطہر تطہیرا، بڑے اہتمام سے اور بڑی جد و جہد سے کسی شے کو پاک کر دینا، صاف کر دینا، کسی قسم کی کثافت، کسی قسم کی گندگی، کسی قسم کی آلائش اس میں باقی نہ رہنے دینا، جیسے کہ الفاظ سورہ احزاب میں آئے ہیں کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہے لِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے، کوئی بھی کسی درجے میں بھی جو تمہارے مقام اور مرتبے اور منصب سے مناسبت رکھنے والی بات نہیں ہے وہ تمہاری شخصیتوں میں، تمہاری سیرت میں باقی نہ رہے۔ تو ازواج مطہرۃ، نہایت پاک باز، اور یہ پاک کی ہوئی بیویاں ان کے لیے ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ البتہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ زوج کا لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے وہ جوڑے کے لیے آتا ہے، مرد کے لیے عورت یعنی شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے۔ زوجہ کا لفظ جو ہے یعنی تانیث کے ساتھ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، بلکہ عربی زبان میں بھی اس کا استعمال جو ہے وہ صرف نجد کی بولی میں، یعنی ایک کولوکیل جو ایک لینگویج ہے عربی کی جو نجد کے علاقے کی، اس میں تو وہ زوجہ اور زوجات پھر اس کی جو ہے جمع آتی ہے، لیکن باقی پورے عرب میں کہیں بھی یہ تائے تانیث کے ساتھ زوجہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ زوج جوڑا، بلکہ جوڑے کے دونوں فرد جو ہیں ان میں سے ایک ایک کو زوج کہا جائے گا، یعنی جب زوجین کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب دو جوڑے نہیں ہیں، ایک جوڑے کے دو فرد، زوجین سے مراد ہے بیوی اور شوہر، مرد اور عورت، یا جو بھی چیزیں ہوں کسی بھی اعتبار سے ان کے اندر اگر وہ نسبت زوجیت ہے تو ایک ایک فرد کے لیے لفظ زوج آئے گا اور پورے جوڑے کو ڈینوٹ کرنے کے لیے زوجین کا لفظ آئے گا۔ ہمارا عام تصور یہ ہوتا ہے زوجین کا ہم تصور کرتے ہیں شاید دو جوڑے، نہیں، بلکہ زوجین سے مراد جو ہے وہ ایک جوڑا ہے، اس لیے کہ زوج اس جوڑے کے ایک فرد کے لیے۔ قرآن مجید میں عام طور پر جوڑوں کے لیے یہ لفظ آیا ہے زوجین کا 8 مرتبہ، اور 3 مرتبہ یہ خاوندوں کے لیے بھی آیا، شوہروں کے لیے، ویسے 50 سے زائد مرتبہ یہ خواتین کے لیے، بیویوں ہی کے لیے آیا ہے۔ یہاں پر چونکہ ویسے بھی قرینہ ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، لہم جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ مذکر کی ضمیر ہے، ان کے لیے ہوگی اس میں جنت میں، تو یہاں پر ترجمہ بیویاں ہی کرنا ہوگا، اگرچہ اس میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ مذکر کا صیغہ قرآن مجید میں عام طور پر برسبیل تغلیب آ جاتا ہے، یعنی اگر کوئی مجمع ہو جس میں عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں، انہیں خطاب کرنا ہے تو خطاب کے لیے جو صیغہ استعمال ہوگا وہ مذکر کا ہوگا، اور وہ گویا کہ حاوی ہو جائے گا دونوں پر برسبیل تغلیب، اس لیے کہ غالب عنصر جو ہے اس میں وہ مرد ہے، تو جب مرد کو خطاب کر لیا تو گویا کہ عورت خود بخود اس میں از خود داخل ہو گئی۔ اس اعتبار سے یہ احتمال موجود ہے، ویسے یہ کہ اس کی تفصیل میرے بھی علم میں نہیں ہے کہ یہ خواتین کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں کیا ہوگا، یہ چیزیں بس کچھ مختلف قسم کی باتیں جو ہیں ادھر ادھر سے تو مل جاتی ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں کہیں اس کا تذکرہ موجود نہیں۔ البتہ چونکہ اصلاً زوج کا لفظ دو طرفہ ہے تو یقیناً مردوں کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے مطہر ازواج رکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نیک بیویوں کے لیے بھی نیک شوہر عطا فرمائے گا، اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر برسبیل تغلیب قرآن مجید میں مذکر ہی کا صیغہ آتا ہے، تو جب مذکر مخاطب ہوگا تو زوج کا لفظ جب آئے گا تو اس کا ترجمہ بیویاں کرنا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، خلود، ہمیشہ ہمیش، پھر اس کے لیے کوئی انقطاع نہیں ہے، کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ یہاں اصل میں ہمارا کل کے درس کا جو نصاب تھا وہ پورا ہوا ہے۔ اب آج کی جو 4 آیات ہیں اس میں چند مسائل ہیں اور وہ خاص مشکل ہیں، مشکلات القرآن میں سے ہے، اور یہ فلسفہ قرآن کا ایک اہم موضوع تو اس میں ایسا ہے
جس کے ضمن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس قدر انشراح اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، سن 66 میں نے مضمون لکھا تھا حقیقت زندگی، جس میں یہ نکتہ بیان کیا تھا، اور بہت سے بڑے نامور علماء نے بھی یہ تسلیم کیا کہ یہ نکتہ جو ہے اس سے پہلے کسی کا ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا، لیکن بات بالکل ایسی ہے جیسے سامنے کی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ یہ بھی رزق ہے، اصل میں رزق جو ہے وہ صرف مادی غذا ہی پر اس لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کوئی کسی کو علمی اور معرفت کا رزق عطا فرمائے، یہ بھی رزق ہے، روحانی رزق ہے۔ تو مختلف شکلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی چیزیں۔ تو میں اس ضمن میں ذرا کچھ آج سوچ رہا ہوں کہ ہمیں جلدی کرنی چاہیے، اس لیے کہ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اب چونکہ یہاں جنت کا تذکرہ آیا، جنت کے میووں کا تذکرہ آیا، متشابہہ کا لفظ بھی آ گیا، ملے جلے مشابہ، تشبیہ کا معاملہ، اور جیسا کہ تعارف قرآن میں عرض کر چکا ہوں، قرآن حکیم کی آیات سورہ آل عمران کے آغاز میں بیان فرمایا گیا دو طرح کی ہیں، محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو متشابہ ہیں، جن کے حقیقی مفہوم کو ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے۔ اور میں وہاں عرض کر چکا ہوں کہ آخرت سے متعلق تمام امور متشابہات میں سے ہیں، بس یہ یقین ہے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، لیکن اس کی کوئی تفصیلی حیت، اس کی تفصیلی صورت کیا ہوگی، وہ میدان حشر کا تفصیلی نقشہ کیا ہوگا، وزن اعمال کی کیا کیفیت ہوگی، جنت اور دوزخ کے جو حالات آئے ہیں، جو کوائف آئے ہیں، بس آمنا بہ کل من عند ربنا، جو بھی کچھ آیا ہے قرآن میں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ لیکن یہ کہ اس کی تعیین جو ہے تفصیل میں جا کر کرنا، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں، یہ آیات متشابہات ہیں۔ اس اعتبار سے تذکرہ ہو رہا ہے، چونکہ پہلے چیلنج آ چکا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے پر، اور اگر تمہارا یہ گمان ہے واقعتاً کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے خود موضوع کر لیا ہے، کمپوز کر لیا ہے، تو پھر لے آؤ تم بھی اس ایسی ایک مثال۔ اس چیلنج کو تو کسی نے قبول نہیں کیا، لیکن یہ کہ دائیں بائیں سے حملہ آور ہونا اور اعتراض کرنا یہ آسان ہوتا ہے، جوابی طور پر کوئی شے پیش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی اعتراض کر دینا، کسی جگہ پر کوئی بھی تنقید کا پہلو نکال لینا، یہ بہت آسان ہے۔ جیسے وہ مشہور بات ہے کہ ایک مصور نے اپنی تصویر جو بھی اس نے بنائی تھی، شاہکار اپنے فن کا، وہ کہیں لٹکا دیا اور کہا کہ اس پر لوگ تنقید کریں، تو اب سب بول رہے ہیں، کوئی اس اعتبار سے تنقید کر رہا ہے، کوئی اس اعتبار سے تنقید کر رہا ہے، لیکن جب اس نے کہا کہ بھائی یہ موجود ہے، یہ برش موجود ہے، وہ قلم موجود ہے، اسے درست کر دو، اب کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ یہ جو ہے اس کا متبادل پروڈیوس کرنا یہ تو آسان کام نہیں۔ اسی اعتبار سے ایک اعتراض معلوم ہوتا یہ تھا کہ قرآن مجید میں بڑی حقیر چیزوں کی مثالیں دی گئی، مچھر کی مثال، مکڑی کی مثال، سورہ عنکبوت جو ہے وہ عنکبوت کے معنی مکڑی ہے، کبیت العنکبوت، مکڑی کا جالا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ تو مکڑی کا جالا ہے۔ یا جیسے مکھی کی مثال دی گئی، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، توجہ سے سنو، یہ جو تمہیں پوج رہے ہو یہ تو کسی ایک مکھی کے پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں، ذباب کو بھی پیدا نہیں کر سکتے تمہارے یہ بت اور تمہارے یہ معبود جو ہے، بلکہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو واپس لینے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اب یہ ساری تمثیلیں جو ہے اصل میں تو اس اعتبار سے ہوتی ہیں کہ جو مضمون بیان کرنا مقصود ہے اس کے ساتھ مطابقت ہو، جس حقیقت کو ذہن کے قریب لانا ہے اس کو ذہن کے سامنے لانے میں وہ تشبیہ اور تمثیل جو ہے مؤثر ہو، مفید ہو، اور پورا ایک نقشہ جو ہے ذہن کے سامنے آ جائے۔ اصل مطلوب تو یہ ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شے کون سی جو ہے تشبیہ کے لیے، یعنی مشبہ بہی جو ہے یا ممثل بہی جس سے تمثیل دی جا رہی ہے یا جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ کیا ہے، وہ تو جیسی جس چیز کو بیان کرنا ہے ویسی تمثیل آئے گی۔ اسی اعتبار سے یعنی بارہا میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگرچہ طبیعت پر گرانی ہوتی ہے کہ حضور نے سود کے لیے جو تشبیہ دی ہے کہ الربا 70 جزءا ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، تو اس پر طبیعت ایک دفعہ جو ہے بڑی اباہ کرتی ہے کہ حضور نے ایسی تمثیل کیوں دی۔ اس کو انسان زبان سے ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہے۔
کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، جن میں سب سے چھوٹا، سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، تو انسان جو ہے ایک دفعہ طبیعت جو ہے گھبراتی ہے۔ یا جیسے قرآن مجید میں کہ وہاں فرمایا گیا کہ تمہارا غیبت کرنا جو ہے بالکل ایسے ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اب یہ بھی انسان کو جو ہے طبیعت پہ جھرجھری سی آتی ہے، کون تصور کر سکتا ہے کہ مردہ بھائی کی لاش پڑی ہو اور اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر جو ہے کوئی تناول فرما رہا ہو۔ لیکن یہ ہے کہ کسی شے کی شناعت اور قباحت کو ظاہر کرنا، کہ ایک چیز تو تمہیں فطری طور پر بہت بری لگتی ہے، لیکن اخلاقی سطح پر ایک دوسرا عمل ہے جو بالکل اس کے ہم وزن ہے، ویسا ہی ہے، اتنا ہی برا ہے، لیکن طبعی طور پر تمہیں اس سے نفرت نہیں ہے۔ تو اب اس کی شناعت اور اس کی جو خباثت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کسی ایسی چیز ہی کو تشبیہ کے لیے لیا جائے گا جس سے کہ طبعاً تمہیں نفرت ہو۔ تو یہ معاملہ ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یقیناً اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی حیا محسوس نہیں ہوتی، کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، اللہ اس سے نہیں شرماتا۔ یہاں ذرا ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، یہ حیات ہی سے حیا ہے، ایک ہی مادہ ہے اصل میں۔ یہ زندگی جو ہے حیات، اس کا گویا کہ لازمی وصف ہے حیا۔ زندگی کا اصل جوہر، اصل زیور جو ہے حیا ہے۔ جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے فارسی میں، بے حیا باش و ہرچ خائی کن اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، عربی میں بھی ہے، بے حیا باش و ہرچ خائی کن، حیا کا پردہ اٹھ گیا جو چاہو کرو۔ یہی تو ہے ایک رکاوٹ، یہی تو ہے جو انسان کو روکتی ہے برائی سے، بدی سے۔ فطرت کے اندر اللہ نے وہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو حیات اور حیا یہ در حقیقت ایک ہی لفظ ہے۔ تو ان اللہ لا یستحیی، اللہ کو اس سے کوئی حیا محسوس نہیں ہوتی، کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے، اللہ اس سے نہیں شرماتا۔ یضرب مثلا، کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، ما بعوضۃ، یہ ما جو ہے مثلاً کے ساتھ ہے، اس کو ما ابہامیہ کہتے ہیں۔ کوئی سی بھی مثال، جیسے آتنی کتابا ما، مجھے کوئی کتاب دو، کوئی سی بھی دے دو، مطلب یہ کہ آپ کو کسی وقت پڑھنے کے لیے کچھ چاہیے تو کوئی آپ کا خاص چوائس نہیں ہے، تو ماں جو لفظ آتا ہے یہ اس اعتبار سے بھائی کوئی سی بھی ہو، بس مجھے ایک کتاب چاہیے۔ تو یہاں پر بھی جب یہ ما ابہامیہ آتا ہے تو کوئی نکرہ جو ہے اور زیادہ نکرہ بن جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی یہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی حیا نہیں محسوس ہوتی کہ وہ کوئی مثال بیان کرے۔ ضرب المثل یہ اردو میں بھی مستعمل ہے، کوئی تشبیہ، کوئی تمثیل، ما کوئی سی بھی ہو، بعوضۃ فما فوقها، چاہے وہ مچھر ہی کی ہو۔ بعوض اور بعوضہ یہ بھی در حقیقت یہ ایک واحد کے لیے لفظ آیا ہے، بعوضہ کوئی ایک مچھر، بعوضۃ فما فوقها، اور فوق کا لفظ آتا ہے اوپر کے لیے، لیکن یہ کہ اوپر سے مراد یہاں پر جب آپ تجزیہ کریں گے تو گویا اس سے بھی حقیر شے، یعنی حقیر ہونے میں مچھر، اور اس سے بھی بڑھ کر کوئی حقیر شے ہو، یعنی اور اس سے بھی کوئی کمتر شے، ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم۔ اب یہ ہے اصل میں جو یہاں پر قانون ہدایت و ضلالت بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ وہ آیات آ چکی ہیں جس میں کہ ایک رخ آ چکا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ایک آخری نتیجہ جو نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص گریز کرے، اعراض کرے حقیقت سے اور حق سے، تو ہوتے ہوتے اس کے اندر سے استعداد سلب ہو جاتی ہے حق کو پہچاننے کی، اور بالآخر اس کے دل پر مہر ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ آخری نتیجہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ابتداءً اللہ تعالیٰ دل پر مہر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان حق کو نہیں پہچان پاتا، بلکہ اصل میں اس کی طرف سے جرم ہے اعراض عن الحق، حق کو پہچاننے کے باوجود اس کو نہ ماننا، یہ وہ جرم ہے جس کی سزا اس دنیا میں یہ ملتی ہے کہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی سلب ہو جاتی ہے۔ یہی بات آئی ہے پھر اس تمثیل کے اندر کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اس آگ نے جب ماحول کو منور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی سلب کر لی اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں بھٹکتا ہوا۔ اب وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لوٹنے والے نہیں۔ تو یہ دونوں مقامات پر جو آیا ہے وہ قانون ہدایت و ضلالت کا جو ایک آخری نتیجہ نکلتا ہے،
اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں وہ اصل بیان ہو رہا ہے کہ اصل میں ہدایت و ضلالت کا دار و مدار ہے انسان کی اپنی نیت پر، اس کے اپنے طلب پر۔ اگر اس کی طلب نیک ہے، صادق ہے، وہ حق کا جویا ہے، حق کا متلاشی ہے، حق کا طالب ہے، لازماً اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، راستہ کھولے گا، حقیقت واشگاف کر دے گا، حق کو مبرہن کر دے گا، یہ اس کا پختہ وعدہ ہے۔ لیکن اپنے دل میں کجی ہے، زیغ ہے، ٹیڑھ ہے، فساد ہے نیت کا، تعصب ہے، تکبر ہے، حسد ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ چاہے کتنے ہی موتی بکھیر دیے جائیں علم کے، معرفت کے، کتنے ہی دلائل دے دیے جائیں، کتنی ہی اس کے لیے جو ہے آنکھوں کو کھول دینے والی جو ہے دلیلیں دے دی جائیں، استشہاد کر دیا جائے، قطعاً مفید نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ہٹ دھرمی بڑھتی چلی جائے گی۔ ضد اور تعصب جس کو کہا گیا شقاق، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، وہ شقاق بڑھتا چلا جائے گا، بجائے اس کے کہ کمی ہو اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ یہی بات جو ہے آخری پارے میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، آہستہ آہستہ ہم اسے پہنچا دیتے ہیں آخری آسانی میں، آہستہ آہستہ ہم اسے پہنچا دیتے ہیں آخری تنگی میں۔ یہ در حقیقت تیسیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ تیسیر ثانوی ہے، اصل ہے طلب انسان کی، اس کی اپنی نیت۔ اگر وہ ہدایت کا طالب ہے، حق کا جویا اور متلاشی ہے، اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہمارا پختہ وعدہ ہے۔ پوری طریقے سے اطمینان رکھو، اگر تم حق کے جویا ہو اور متلاشی ہو، حق تمہیں ملے گا۔ لیکن اگر تمہارے اندر تعصب ہے، کجی ہے، جیسے کہ سورہ صف میں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ دنیا اور اس کی زندگی جو ہے وہ تو در حقیقت ایک امتحان کا وقفہ ہے۔ تو امتحان میں جب تک فری چوائس نہ ہو انسان کا، امتحان بے معنی ہے۔ جبراً ہدایت دے دے اللہ تو پھر اس کے اندر کسی انسان کے لیے کوئی کریڈٹ نہیں ہے، اس کو پھر اجر اور ثواب کس بات کا۔ اسی طریقے سے جبراً کسی کو گمراہ کر دے تو اس پر کوئی ملامت نہیں، اس پر کوئی الزام نہیں، اسے کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ تو فری چوائس ہے در حقیقت وہ فلسفہ زندگی کے اعتبار سے، لیکن چوائس جو ہے انسان کا اس کے اعتبار سے ہدایت یا ضلالت کے راستے اس پر کھلتے چلے جائیں گے۔ اس کو یہاں بیان کیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ تمثیل، یہ تشبیہ جب قرآن میں آتی ہے تو جو لوگ ایمان والے ہیں، اور یہاں پر آمنو، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ کبھی کبھی فعل جو ہے ارادہ فعل کے معنی میں بھی آتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے یا وہ لوگ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان کے طالب اور جویا ہیں، جو حقیقت کے متلاشی ہیں، جو ارادہ رکھتے ہیں ایمان کا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جان لیتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ انہیں انشراح ہوتا ہے، انبساط ہوتا ہے، دل میں کوئی دغدغہ نہیں رہتا، کوئی شبہ نہیں رہتا، پوری طریقے سے انشراح کے ساتھ وہ جان لیتے ہیں یہ حق ہے۔ واقعتاً یہ حقیقت جس طریقے سے اس تشبیہ کے ذریعے سے منکشف ہوئی ہے، جس طرح واضح ہوئی ہے، جس طرح مبرہن ہوئی ہے، ہم کسی اور طریقے سے شاید اس بات کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ نہ سمجھ پاتے، جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ اس تمثیل یا تشبیہ کے ذریعے سے یہ حقیقت ہم پر واضح ہو گئی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ، یہ اما کا جو ترجمہ ہوتا ہے ایز فار دیم، یا جو لوگ یہ جن کا یہ معاملہ ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ بسم اللہ اولہ آخرہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، انہیں پورا انشراح ہو جاتا ہے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ کہ جو کفر کریں یا کفر کرنا چاہیں، اور یہاں اس لفظ کفر کا دوسرا مفہوم بھی بہت ہی عمدگی کے ساتھ منطبق ہوتا ہے، ناشکری۔ ایک تو وہ ہے کہ جو رب کی طرف سے آنے والی ہر بات کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی قدردانی کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے تمثیل بیان کی، تشبیہ بیان کی، وہ ناقدری کر رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال سے۔ یہ بڑا گویا کہ استحقار کا انداز ہے، یا استنکار یا انکار، انکار اور استنکار دونوں کا مفہوم ایک ہی ہوگا
کہ کیا ہے اس کا، یہ تو کوئی بہت اعلیٰ مثال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر واقعی اللہ کا کلام ہی ہوتا تو کوئی اور اس سے بہتر تمثیل ہو سکتی تھی، کوئی بہتر پیرایہ بیان اختیار کیا جا سکتا تھا. ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ. اب یہ دو رویے ہیں، دو رد عمل ہیں، دو نتیجے ہیں ایک ہی شے پر. معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ کن چیز ہے، انسان کی اپنی داخلی کیفیت. وہی تشبیہ، وہی تمثیل، وہی آیات مبارکہ. اس پر ایک رد عمل یہ ہے کہ یعلمون انہ الحق من ربہم، ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، مزید انشراح اور انبساط ہو رہا ہے. اور وہی چیز ایک دوسرے لوگ ہیں کہ جن کے اندر ایک انکار اور استنکار اور استحقار کی کیفیت پیدا کر رہی ہے. فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ ہے اب کانٹے کے الفاظ جو ہے فیصلہ کن. اللہ گمراہ کرتا ہے اسی کے ذریعے بہت سوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے بہت سوں کو. یہ سورہ مدثر میں بھی یہ مضمون آیا ہے ابتدائی مکی صورتوں میں. تو یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ ایک ہی چیز ہے، لیکن اصل میں انسان کی اپنی داخلی سبجیکٹو جو اس کی کیفیت ہے داخلی، اس سے نتیجے مختلف ہو رہے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ گمراہ کرتا ہے اسی کے ذریعے بہت سوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے بہت سوں کو. لیکن وما یضل بہ الا الفاسقین. اب یہاں پر جو ہدایت دینے والا معاملہ ہے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس پر کسی زیادہ قیل و قال کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہدایت اگر اللہ نے دی ہے اس کا انجام بخیر ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی روح و ریحان و جنت و نعیم کے دروازے کھل گئے. لیکن اگر اللہ ہی گمراہ کر رہا ہے اس کے ذریعے سے بہت سوں کو، اب اس پر اشکال ہو سکتا ہے کہ جب یضل، اس میں جو ضمیر فاعلی ہے وہ تو اللہ کی طرف ہے، اللہ گمراہ کر رہا ہے. اگرچہ بیان ہو چکا ہے کہ اصل سبب ان کے اپنا جو ہے ذہن کی کجی، ان کی اپنی وہ داخلی کیفیت اور اس کا ٹیڑھ ہے. لیکن یہ کہ قانون خداوندی کہ جو اس راستے کی طرف جانا چاہتا ہے وہی راستہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے. تو جو قانون طبیعت ہو، قانون فطرت ہو، اس کے تحت جو چیز ظہور پذیر ہو رہی ہو اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں. قانون قدرت کا جو نتیجہ ہے وہ گویا کہ فعل ہے اللہ کا. یضل بہ وما یضل بہ الا الفاسقین. لیکن جان لو اچھی طرح، نہیں گمراہ کرتا اللہ اس کے ذریعے سے مگر فاسقوں کو. یہ فسق کیا ہے؟ اس کا اصل مفہوم ہے کسی شے کا کسی دوسری شے سے نکل جانا کسی برائی یا کمی کے ساتھ. اسی لیے اس کے ساتھ جو ہے جو حرف جار آتا ہے وہ عن، ففسق عن امر ربہ. سورہ کہف میں آیا ہے ابلیس کے بارے میں، کان من الجن ففسق عن امر ربہ. جب حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. فرشتہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کبھی سرتابی نہ کرتا. کان من الجن ففسق عن امر ربہ. چونکہ وہ جن تھا، جنات میں سے تھا، بس وہ نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے. تو کسی شے سے نکل جانا، حد سے تجاوز کر جانا، اس معنی میں لفظ فسق جو ہے اگرچہ وہ بہت براڈ سپیکٹرم ہے. معمولی چھوٹا سا کوئی حکم ہے اللہ کا آپ نے توڑا، یہ بھی فسق ہے. لیکن اللہ کے سامنے مد مقابل بن کر کھڑے ہو گئے، مقابلے میں آ گئے، بغاوت کر رہے ہیں، ضد اور ند بن کر آ گئے، یہ بھی فسق ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جہاں تک اس کا جو اصل لغوی مفہوم ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہاں سے لے کر بڑی سے بڑی بغاوت جو اللہ کے مقابلے میں ہو ان سب پر اس کا اطلاق ہو جائے گا. وما یضل بہ الا الفاسقین. اب پھر دیکھیے اس فسق کی تشریح ہو رہی ہے، اور یہ گویا کہ پھر عمرانیات قرآنی کا ایک بہت اہم مضمون ہے. فساد کسے کہتے ہیں، اور اصل میں شریعت اور دین اس کی دو بنیادیں کیا ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اصل میں جو انسان کی دو نسبتیں صحیح ہونی چاہیے وہ کیا ہیں؟ اب اگلی آیت میں وہ آ رہا ہے. وہ کون ہے فاسقین؟ وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. وہ لوگ کہ جو نقض کے معنی توڑ دینا، نواقض وضو کہلاتی ہیں وہ چیزیں جن سے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، نواقض وضو. نقص اور نقض میں بس تھوڑا سا فرق ہے. نقص کے معنی کمی، اور نقض یہ صاد کے بجائے ضاد بن گیا ہے اور ثقیل ہو گیا تو کسی شے کا ٹوٹ جانا. ایک ہے محض کمی، کوتاہی،
اور ایک ہے کسی شے کا سلسلہ منقطع ہو جانا۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد۔ میثاق یہ مصدر ہے، موثاق اصل میں واو سا اور قاف اسی سے لفظ وثوق بنا ہے، میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یعنی یقین ہے، پختہ اعتماد ہے، وثوق ہے۔ موثقاً کہتے ہیں وہ قسم کے جو بڑے اہتمام کے ساتھ پوری طرح اپنے شعور کے ساتھ کھائی گئی ہو، موثقاً من اللہ، یہ سورہ یوسف میں الفاظ آئے ہیں۔ میثاق جو ہے شریعت کو بھی میثاق کہا گیا ہے، وَمِیثَاقَهُ الَّذِی وَاثَقَکُم بِہ، اپنے اس میثاق کا جس میں کہ اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے اس کا پورا شعور اور ادراک رکھو، جان لو کہ تم نے اپنے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے۔ اذ قلتم سمعنا وَاطَعْنَا، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، یہ سب میثاق ہے۔ لیکن یہاں کون سا میثاق ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ قرآن مجید میں چونکہ جو اہم مضامین ہیں وہ دو مرتبہ ضرور آتے ہیں۔ سورہ رعد جو مکی صورت ہے اس میں بھی یہ مضمون آیا ہے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ یہاں مقام مدح میں ذکر کیا جا رہا ہے اچھے لوگوں کا جو حق پر ہیں، وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور میثاق کو توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو جوڑے رکھتے ہیں اس چیز کو جس کو کہ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، برقرار رکھتے ہیں، انٹیکٹ رکھتے ہیں، جوڑے رکھتے ہیں اس شے کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کی برائی، یعنی حساب محاسبہ آخرت کا جو برا نتیجہ نکل سکتا ہے اس سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ اب یہاں غور کیجئے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ویسے تو میثاق کا لفظ قرآن مجید میں مختلف معنی میں آیا ہے، لیکن یہ کہ اس کی اگر صحیح ترین تعبیر تلاش کی جائے تو جو سورہ اعراف میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں پوری نوع انسانی سے ایک عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ یہ جو بڑے اہتمام کے ساتھ سورہ اعراف، اور نوٹ کر لیجئے اصل میں جب ہم اس طرح کا حوالہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ترتیب یہ رہتی ہے کہ یہ تو آگے چل کر آئے گی، صورت کافی آگے چل کر آئے گی، تقریباً یوں سمجھیے کہ 6 پاروں کے بعد آئے گی، 7ویں پارے کا بھی جو ہے، بلکہ یہ سورہ اعراف ہے تو 9ویں پارے میں جا کر یہ بات آئے گی۔ لیکن یہ کہ ترتیب کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو یہ مضامین پہلے آ چکے ہیں، یہ تو مکی صورت ہے سورہ اعراف، لہٰذا یہاں پر جو مدنی صورتیں ہیں ان میں صرف ریفر کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیل یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں نقشہ یہ رہتا ہے کہ یہ بات تو ابھی بیان نہیں ہوئی، اور اس کی یہاں پر جو ہے اجمالی اشارہ جو ہے وہ شاید ہمیں کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہاں تو بات وضاحت سے آنی چاہیے تھی، بعد میں چاہے اس کا کوئی اجمالی اشارہ ہو جاتا، لیکن ذہن میں رکھیے کہ ترتیب نزول ہی یہ ہے کہ یہ سورہ اعراف جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں یہ تفصیل کے ساتھ مضمون آ چکا ہے۔ یاد کرو جب کہ نکالا تیرے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو، اور انہیں گواہ ٹھہرایا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو خود اپنے آپ پر گواہ ٹھہرایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا مالک نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، انہوں نے کہا بالکل ہم یقیناً تسلیم کرتے ہیں پروردگار تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا آقا ہے۔ یہ ہے عہد الست، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ اب اس کے خلاف جو طرز عمل بھی ہوگا گویا کہ وہ نقض عہد ہے، اللہ کے ساتھ جو عہد کر کے ہم عالم ارواح میں جب تھے اس وقت ہم سے یہ عہد لیا گیا، ابھی عالم خلق میں ہمارا وجود نہیں تھا، ابھی اجساد کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، صرف ارواح، کل کی کل ارواح انسانیہ، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ سب کے سب بیک وقت موجود تھے۔ اس وقت تو ہمارے مابین ایک ترتیب زمانی ہے، مجھ سے پہلے میرے والد، ان سے پہلے میرے دادا، پھر ان سے پہلے پردادا، ایک نسبت زمانی قائم ہوئی ہے، ترتیب ہے۔ اس وقت سب کے سب تھے، آدم سے لے کر جو ابو البشر ہیں آخری انسان تک کہ جو قیامت تک پیدا ہوگا، ان سب کی ارواح وہاں موجود تھی، الارواح جنود مجندہ، اور ان سے عہد لیا، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پر انہوں نے سب نے کہا شہیدنا، ہم گواہ ہیں، اقرار کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ عہد الست، میثاق الست۔
کبھی ہم عہد الست کہتے ہیں، کبھی میثاق الست کہتے ہیں۔ یہ توحید اعبدوا ربکم الذی خلقکم، در حقیقت یہ اس کے حوالے سے کہ نقض عہد نہ ہو، نقض میثاق نہ ہو، یہ گویا کہ پہلی جڑ ہے، پہلی بنیاد ہے اسلامی تمدن کی، اور اسلام کا جو بھی نظام بنتا ہے، نظام اعمال و اخلاق، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کا ایفا اور اس کی پابندی۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ یہ الفاظ بھی اگرچہ عام ہیں اور اس میں انسان اپنے ہی ذہنی اپج کے مطابق، ذوق کے مطابق اس خاکے میں رنگ بھر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کے نظائر کو سامنے رکھا جائے تو اس سے مراد ہے رحمی رشتہ، اس لیے کہ انسان کی دو نسبتیں ہیں، یہ دونوں نسبتیں صحیح ہیں تو اس کا انفرادی رویہ بھی درست ہوگا اور اس پر جو تمدن وجود میں آئے گا وہ بھی صحیح ہوگا۔ ایک نسبت اللہ کے ساتھ ہے، وہ نسبت عبدیت ہے، ایک نسبت انسانوں کے ساتھ ہے، اور انسانوں میں سب سے قریبی نسبت جو ہے وہ رحمی رشتہ ہے۔ یہ جو رحمی رشتہ ہے، ظاہر بات ہے کہ اسی رشتے کے حوالے سے پوری نوع انسانی بھی ایک وحدت بن جائے گی۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہے جو قریب ترین رحمی رشتے کے اندر منسلک ہے، ایک ذرا پیڑھی اوپر چڑھ جائیے تو دادا اور دادی کی اولاد میں اب وہ حلقہ وسیع ہو گیا ہے، پردادا پردادی کی اولاد میں وہ حلقہ اور وسیع ہو گیا ہے، یہاں تک کہ آدم و حوا پر آ کر پوری نوع انسانی اس میں آ جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں الاقرب فالاقرب، اس میں جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا ہی حق زیادہ ہے۔ تو صلہ رحمی، یہی وجہ ہے کہ سورہ نساء کی پہلی آیت جو ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ بچو، تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم واسطہ دیتے ہو ایک دوسرے کو، جس کے نام پر مانگتے ہو ایک دوسرے سے، جو مانگتے ہو اپیل کرتے ہو تو اس کے نام پر، اور رحم کا لحاظ رکھو، رحمی رشتوں کا صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو، رحمی رشتوں کو کاٹو نہیں، جوڑو۔ یہ ہے در حقیقت تمدن کی اصل بنیاد۔ جہاں یہ جذبہ ہوگا، جہاں انسان جو ہے اس طریقے سے صحیح طور پر متعلق ہوگا اور حقوق ادا کرے گا رحمی رشتوں کے، اس میں ظاہر بات ہے درجہ بدرجہ یہ بات پھیلتی چلی جائے گی اور دائرے مختلف بنیں گے۔ وہ ایک والدین کی اولاد، ظاہر بات ہے کہ جو چچا کی اولاد ہے وہ پھر خود اپنی جگہ پر ایک والدین کی اولاد ہے، لیکن یہ کہ اس دوسرے دائرے کے اندر وہ آپس کے میں آ کر مل جاتے ہیں۔ اس طریقے سے پوری نوع انسانی ایک دائرے میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ شریعت اسلامی کے بھی دو حصے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات میں بھی چوٹی کی عبادتیں جو ہیں، ویسے تو یہ ہے کہ روزہ ہر مسلمان پر، مرد پر، عورت پر فرض ہے، زکوٰۃ تو ہر ایک پر فرض نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو جو بھی صاحب استطاعت ہوگا، صاحب نصاب ہوگا، اسی پر فرض ہوگی۔ لیکن دو ستون جو گاڑے جاتے ہیں ہمیشہ عبادات میں، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز اللہ سے جوڑنے والی ہے، زکوٰۃ بندوں کے ساتھ جوڑنے والی ہے۔ جو بھی تمہارے جو بنی نو ہیں تمہارے، ان میں سے جو بھی پیچھے رہ گئے ہیں، جن کو بھی ضرورت ہے مدد کی، جنہیں سپورٹ کی ضرورت ہے، جو محتاج ہیں، جو کسی درجے میں کوئی امداد کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ امداد کرو۔ یہ تمہیں جوڑنے والی شے ہے اپنے ابنائے نو کے ساتھ، اور نماز تمہیں جوڑنے والی شے ہے اپنے رب کے ساتھ۔ تو گویا کہ یہی دو چیزیں جو یہاں آئی ہیں، انہی کے حوالے سے حقوق اللہ، حقوق العباد، اور یہاں پر وہ عہد اللہ کے ساتھ، عہد الست۔ اس پر پھر اضافی عہد ہے۔ جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو یہ ایمان اپنا گویا کہ اسی اپنے عہد کی اور توثیق اس نے کر دی ہے۔ جب شریعت عطا ہوتی ہے کسی قوم کو تو گویا کہ ایک اور میثاق جو ہے اور پختہ ہو گیا اور گہرا ہو گیا، اور اس میں جب کہہ دیا گیا سمعنا واطعنا تو اور جکڑے گئے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ۔ فرمایا وہ لوگ، وہ فاسق جو یہ دو حرکتیں کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ صرف ان کو گمراہ کرتا ہے، اور ان دو حرکتوں کا نتیجہ کیا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ پہلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے خلاف بغاوت، اور دوسرا نتیجہ خلق کے ساتھ انسان کا تعلق جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گا، حقوق ادا نہیں کرے گا، نہ پڑوسی کے، نہ قرابت داروں کے، نہ رشتہ داروں کے، نہ والدین کے۔ تو فساد در حقیقت نتیجہ ہے
یہ جو دو اختلال پیدا ہوئے، وما يضل به الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض، ویفسدون فی الارض یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو یہ فسق، یہ فجور جن کے اندر ہے، جو یہ دو جرائم جو ہیں اس کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنا اور رحمی رشتوں کو کاٹنا، وہ ہیں لوگ کہ جو مفسد ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو گمراہ کرتا ہے، قرآن مجید سے بھی انہیں پھر گمراہی ملے گی۔ جو ہدی للناس بن کر جو آیا ہے کلام، پوری نوع انسانی کی ہدایت کی ضرورت کو پورا کرنے والا، لیکن انہیں اس سے ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ وہ اپنے اندر کی اس داخلی کجی کی وجہ سے اس قرآن مجید سے بھی انہیں گمراہی ملے گی۔ اولئک ھم الخاسرون، اور یہ اس کا نتیجہ ہے، وہی ہوں گے خسارے والے، گھاٹے میں وہی رہیں گے، برباد وہی ہوں گے۔ یہ خسارے کا لفظ جو ہے وہ اگرچہ ہم اپنی عام زبان میں تو 2-4 روپے کا بھی خسارہ ہو جاتا ہے، 200-400 کا، 2-4 ہزار کا، 2-4 لاکھ کا، لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ خسارہ جو ہے در حقیقت فوز، فلاح، رشد، ان سب کے مقابلے میں ایک جامع لفظ آتا ہے خسارہ۔ اولئک ھم الخاسرون، تو فائزون، راشدون، مفلحون، یہ مختلف درجات ہیں فوز کے، کامیابی کے، انسان کے بامراد ہونے کے، منزل مقصود تک پہنچ جانے کے لیے مختلف تعبیرات ہیں، لیکن ایک ہی ہے ان کا سب کا جو ہے، جو اینٹونیم ہے، جو ان کی ضد ہے، وہ خسارہ ہے۔ اولئک ھم الخاسرون۔ اب آ رہی ہے وہ آیت جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حقیقت زندگی کے اعتبار سے، اور وہ جو فلسفہ زندگی ہے، جس میں کہ علامہ اقبال کا وہ شعر جو ہے بہت ہی اہم ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناب، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، اس پر یہ آیہ مبارکہ، اور اس میں اگرچہ قدرے کسی درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ ابہام ہے، لیکن القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کر دیتا ہے، تفسیر بیان کر دیتا ہے۔ تو اگر نظائر کے حوالے سے سمجھا جائے تو بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے گی۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ذرا وہ لگا دیا جائے یہاں پہ، وہ جو میں نے اسکیچ سا بنایا ہوا ہے، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا۔ اور یہاں پر میرے نزدیک کفر کا وہ مفہوم زیادہ صحیح منطبق ہوگا کہ کیسے ناشکری کرتے ہو اللہ کی۔ اللہ نے تم پر جو احسانات کیے ہیں، اللہ کا جو تم پر فضل ہوا ہے، اللہ کا جو تم پر کرم ہوا ہے، اس کا تم تصور کرو۔ اور یہ گویا کہ ایک تعجب کے انداز، کیف تکفرون باللہ، جس پر اتنے فضل ہوئے ہوں، جس پر اس درجے کرم ہوا ہو، جس پر اللہ تعالیٰ کی اتنی عنایت رہی ہو، وہ کفر کرے، وہ کفران نعمت کرے، وہ ناشکری کرے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ میں نے اوپر جو بنایا ہے اس کو نوٹ کیجئے، یہ الفاظ وہی لکھے ہوئے ہیں، یہ ایک تسلسل ہے، لیکن اس میں نے سیاہ اور سفید، کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ موت آئے گی، پھر تم پر موت وارد کرے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اس میں 4 ادوار کا ذکر آ گیا ہے، حیات انسانی کے 4 دور، اس لیے کہ موت بھی در حقیقت، یہ میں نے سن 66 میں مضمون لکھا تھا، جیسا کہ میں نے ابتدا میں آج عرض کیا ہے، حقیقت زندگی، اس میں نے اس حقیقت کو بیان کیا تفصیل کے ساتھ کہ موت تو در حقیقت معدوم ہونے کے معنی میں ہے ہی نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یہ شے مردہ ہے، تو مردہ شے معدوم نہیں ہوتی، مردہ کا تو وجود ہوتا ہے، صرف یہ کہ اس کے اندر وہ حیات کے آثار نہیں ہوتے، حیات کی صفات نہیں ہوتی، حیات کی کیفیات نہیں ہوتی، وہ معدوم تو نہیں ہے۔ لاش پڑی ہوئی ہے، مردہ پڑا ہوا ہے، تو مردہ معدوم تو نہیں ہے، ہاں اس میں زندگی نہیں ہے، صرف اس درجے کا فرق ہے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کنتم معدوما فخلقکم، کہ تم معدوم تھے پھر تمہیں پیدا کیا، کنتم امواتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تشبیہ جو دی ہے موت کو، وہ نیند سے دی ہے۔ جب ہم صبح کے وقت اٹھیں تو اگر وہ دعا یاد ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویسے تو سوتے ہوئے بھی، اللہم باسمک اموت و احیا، داہنے ہاتھ پر اپنا دانا گال رکھ کر
قبلہ رخ ہو کر داہنی کروٹ پر لیٹ کر اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوں گا۔ اسی طریقے سے الحمدللہ الذی، صبح آنکھ کھلے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کل شکر کل حمد کل ثنا اس اللہ کے لیے جس نے مجھے دوبارہ زندہ دیا، زندگی بخشی، زندہ کر دیا، اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی طرح اس کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یعنی جیسے روزانہ شام کو تم سوتے ہو، ایسے ہی ایک روز موت کی نیند سو جاؤ گے، جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ تم صبح کو بعث بعد الموت جو ہے صبح قیامت کو تم بیدار ہو جاؤ گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک ہوں گے وہ کھڑے ہوئے دیکھتے ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ موت اور نیند یہ بہت ایک دوسرے سے مشابہ، بہت قریب ہے، اس لیے کہ نیند میں بھی اصل میں شعور چلا گیا ہے، موت میں جان نکل گئی ہے۔ اصل تو انسان کی جو ہے وہ اصل حقیقت اس کا شعور ہے، نیند میں جان تو رہ گئی لیکن یہ کہ شعور جو ہے وہ سلب کر لیا گیا۔ البتہ جب موت آئی ہے تو وہ جان بھی شعور کے ساتھ، وہ جان جو ہے حیات وہ بھی سلب کر لی گئی، لیکن جسم تو پڑا ہوا ہے، وہ دو من کی لاش جو ہے وہ تو موجود ہے۔ تو اس میں جو چار ادوار آ رہے ہیں، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم مردہ تھے تو تمہیں زندہ کیا، پھر تم پر موت وارد کرے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں چار ادوار آئے، لیکن اب اس میں منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو پہلی موت ہے اس سے پہلے یقیناً کوئی زندگی ہونی چاہیے، اس لیے کہ موت آتی ہے زندگی کے بعد، یا تو عدم محض اس کو کہا جائے تو ظاہر بات ہے اس سے پہلے کسی اور دور کا کوئی تصور نہیں، لیکن جب آپ کہیں مردہ تھے تو مردہ تو در حقیقت اس سے پہلے کوئی شے زندہ تھی تو مردہ ہوئی ہے، کوئی ہستی تھی، کوئی حیات تھی اس کے اندر جس پر اماتہ کا عمل طاری ہوا ہے۔ تو اس کو اب نوٹ کیجئے، دوسری آیت جو ہے وہ جو دوسرا حصہ ہے اور آیت کا ذرا پہلے وہ اس کو لگا دو، یہ مقام ہے سورۃ المومن، اور اس کی یہ آیت جو ہے دو آیات یہ بہت ہی اہم ہے، ان کو اچھی طرح آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ اہل جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آیات 10 اور 11 ہیں سورہ المومن کی۔ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور وہ جہنم میں ہوں گے، انہیں پکارا جائے گا، ندا کی جائے گی، ان سے کہا جائے گا آج جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو اس سے کہیں زیادہ بیزار اللہ تھا تم سے، جبکہ تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ اہل جہنم پر جو بیت رہی ہوگی، جس درجے انہیں اپنا وجود گراں محسوس ہو رہا ہوگا، موت پکار رہے ہوں گے، موت کا کہ کسی طریقے سے موت آئے، ہمارا خاتمہ ہو جائے اور ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا ملے۔ ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، آمنوا باللہ ورسولہ، اور تم کفر کرتے تھے۔ اب وہ فریاد کریں گے، بہت اہم آیت ہے یہ قرآن مجید کی۔ قالوا، وہ فریاد کریں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، اے رب ہمارے تو نے ہم پر 2 مرتبہ موت وارد کی اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، تو ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، تسلیم ہے ہم سے خطا ہوئی، ہم نے غلطی کی، ہم نے کفر کیا، ہم نے زندگی اکارت گزار دی، لیکن یہ کہ جب یہ اتنے ادوار آ چکے ہیں، 2 مرتبہ تو نے ہمیں مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو اب ایک موقع اور، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کوئی یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے یا نہیں، نکلنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی امکان ہے۔ اس میں ایک اپیل ہے اور اپیل کے ساتھ دلیل ہے، جب اتنے ادوار آئے ہیں تو ایک دور اور، اس لیے کہ تو نے ہمیں اس سے پہلے 2 مرتبہ ہم پر موت کو وارد کیا، 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے سورہ بقرہ کی جو آیت اس وقت زیر درس ہے اس میں ہے کنتم امواتن، تم مردہ تھے۔ اس آیت میں اماتہ کا لفظ آ رہا ہے، یہ باب افعال سے مصدر ہے،
امتنا سنتین، تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور 2 مرتبہ ہمیں جلایا، 2 مرتبہ زندہ کیا۔ اس سے معین ہو جاتا ہے جو نیچے ہے، اب اس کو دیکھیے، یہ 5 ادوار بنیں گے در حقیقت حیات انسانی کے۔ پہلا دور وہ میں نے اب یہاں پر جو ہے وہ سیاہ جو ہے زیادہ گہرا رنگ نہیں کیا ہے بلکہ شیڈ کیا ہے، جو موتیں اوپر 2 ہیں ان کو شیڈ کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک ہے، یہ ہے ہماری حیات عالم ارواح میں، جبکہ ابھی صرف ارواح کی تخلیق ہوئی تھی، ابھی اجساد کی تخلیق نہیں تھی۔ اسی وقت ہم نے وہ عہد کیا تھا جو اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے، جو لوگ کہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو توڑتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ وہ عہد کب ہوا تھا؟ وہ اس عالم ارواح میں ہوا تھا، عالم ارواح میں جبکہ تمام انسانوں کی ارواح موجود تھیں۔ یہ ہماری زندگی کا پہلا دور ہے جو ہم بتا کر یہاں آئے ہیں، ایک دور تو گزار کر آئے ہیں، اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا۔ اس کو موت کو، جیسا کہ میں بھی بیان کر چکا ہوں، موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے، ذرا بڑی بہن ہے۔ شعور جو ہے اس کی خود شعوری سیلف کانشسنس ختم ہو گئی، اور گویا کہ ہم کولڈ سٹوریج میں ڈال دیے گئے۔ وہ ارواح جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کو بہت بڑا کولڈ سٹوریج ہے جس میں ان کو رکھ دیا۔ اب یہ عالم خلق میں ایک ایک انسان کا حیولہ تیار ہو رہا ہے رحم مادر میں۔ جب آدم کا ہوا تھا، آدم کی روح لا کر شامل کر دی گئی۔ اب آدم کی نسل میں اب جو بھی تناسل ہے اور جس طریقے سے کہ نسل بڑھ رہی ہے، رحم مادر میں ایک انسانی بچے کا حیولہ تیار ہوا اور اس کی روح لا کر شامل کر دی گئی۔ یہ ہے احیاء اولا۔ گویا کہ روح کو جب سلا دیا گیا، یہ اماتہ اول ہے، اماتہ اولا، پہلی مرتبہ موت وارد کرنا، سلا دینا۔ پھر جب اس کے بعد ہمیں یہاں زندہ کیا گیا، اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، اب یہاں ہم آئے ایک جسد کے ساتھ۔ وہ حیات اولین جو ہے وہ بغیر جسد کے تھی، وہ صرف ارواح کی شکل میں تھے۔ یہاں ایک جسد ہمیں دیا گیا ہے، یہ احیاء اولا ہو گیا، یہ پہلی مرتبہ کا زندہ کر دینا ہو گیا۔ اس کے بعد آئے گا دوسرا موت، اماتہ، جبکہ ہماری موت وارد ہوگی۔ یہ موت جو ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ روح اور نفس جو ہے وہ جائے گی عالم بالا کی طرف، اور یہ جسم جو ہے یہاں پڑا رہ جائے گا۔ لیکن پھر یہ ایک نیند ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ اس کو ہم موت اس معنی میں کہتے ہی نہیں کہ کوئی معدوم ہو گیا، معاذ اللہ، یہ تو زندگی کی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہو جانے کا نام ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر عالم برزخ میں آنکھ کھل گئی۔ بلکہ وہ تو ایک خالص غیر شعوری کا دور بھی نہیں ہے، وہ پہلی موت تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالص غیر شعوری کی تھی، لیکن یہ تو غیر شعوری کا نہیں ہے، یہ نیم شعوری دور ہے۔ اس لیے کہ عذاب قبر پر ہمارا ایمان ہے کہ اس عالم برزخ کے اندر بھی عذاب بھی ہوتا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ مختلف تعبیرات ہیں، یا جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کے وہ آثار، اس کی کیفیات جو ہے وارد ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا احیاء ہوگا، وہ جو ثم یحییکم، امتنا اثنتین، 2 مرتبہ مارا، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، 2 مرتبہ جلایا، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا۔ اب یہ عالم آخرت میں وہ اہل جہنم یہ فریاد کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حیات انسانی اس کے 5 ادوار ہیں، 2 موتوں کا وقفہ ہے اور 3 زندگیاں ہیں۔ پہلی زندگی عالم ارواح کی، شعور کے ساتھ، اس لیے کہ اگر شعور نہیں تھا تو عہد کے کیا معنی ہوئے؟ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بھی ہم کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس یہ عہد کر رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے شعور اگر نہیں تھا تو پھر عہد کے معنی کوئی نہیں۔ وہ شعور تھا اور اپنے پورے شعور ذات کے ساتھ ہم نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا، الستو بربکم قالوا بلی۔ اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا، یہ موت ہے پہلی۔ پھر ہمیں جب آنکھ کھلی ہے تو ہم اس عالم میں آئے ہیں، ایک جسم کے ساتھ آئے ہیں، اعضاء و جوارح دیے گئے ہیں، اور یہ ہے ہمارا وہ امتحانی وقفہ، آپ کچھ کر کے دکھاؤ، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ نوٹ کیجئے کس قدر اس میں باریکیاں ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا خلق الحیات والموت، حیات مقدم نہیں، موت مقدم کر رہا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک موت ہم گزار آئے ہیں، اور اس موت کے بعد جو احیاء ہوا ہے ہمارا تو وہ ہے در حقیقت یہ حیات دنیاوی،
اور اس کے بعد پھر اماتہ ثانیہ ہوگا، وہ موت دوسری آئے گی، اور اس کے بعد تیسرا دور جو ہے حیات کا۔ تو گویا کہ کل تو 5 ادوار ہیں جو الفاظ میں نے وہاں لکھے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کے مابین حیات انسانی کے 5 ادوار۔ اس لیے کہ میں موت کو بھی حیات ہی کی ایک شکل سمجھتا ہوں۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، موت حیات ہی کی ایک کیفیت ہے، ذرا نیم شعوری یا غیر شعوری کی کیفیت ہے۔ ایک آدمی بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے تو اسے ہم مردہ تو نہیں کہتے، وہ بہرحال زندہ ہے، لیکن یہ کہ اس کو شعور بالکل نہیں ہے۔ ایک نیم شعوری جو موت ہمیں آنی ہے ابھی، وہ نیم شعوری کی ہے، وہ تو خالص غیر شعوری کی ہے ہی نہیں۔ البتہ جو موت ہم گزار آئے ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے، وہ خالص غیر شعوری کی تھی۔ اس سے پہلے شعور کامل تھا جس میں ہم نے اللہ سے عہد کیا، الست بربکم قالوا بلا۔ تو آپ یوں کہیے کہ 5 ادوار، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اب اس میں اصل میں اضافہ کروں، یہ مضامین ذرا کچھ تھوڑے سے پیچیدہ بھی ہیں اور ان میں انسان کا ڈگمگانے کا بھی اندیشہ ہے۔ عالم ارواح میں آنے سے پہلے کیا شکل تھی ہماری؟ اہل فلسفہ یہ کہیں گے اور اہل تصوف یہ کہیں گے کہ اس وقت بھی ہمارا ایک وجود تھا، وہ وجود ذہنی تھا، علم خداوندی میں۔ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، بہت اونچا شعر ہے، بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، بکنارہ برف گندی در آبدار خدرا۔ اے اللہ میں تو تیری ہستی کے اندر آرام سے سویا ہوا تھا۔ کیا معنی ہے اس کے؟ کہ میری ذات کا علم اللہ کو ہمیشہ سے ہے۔ میرا وجود آج سے 60 سال پہلے ہوا ہوگا اس دنیا کے اندر، اس سے پہلے کہہ لیجئے ہزارہ سال پہلے میری روح وجود میں آئی ہوگی، لیکن میری اس روح اور میرے اس وجود مادی کا علم اللہ کو تو ہمیشہ سے ہے۔ تو میرا وہ وجود علمی جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم تھا۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، بکنارہ برف گندی در آبدار خدرا۔ جیسے سی پی کے اندر موتی جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے خوبصورت، یہ اس کی اپنی جو ہے تخلیق ہے سی پی کی۔ پھر وہ سی پی کا منہ کھلتا ہے اور وہ اپنے اس موتی کو باہر پھینکتی ہے تاکہ معلوم ہو دنیا کو کہ اس نے کیا بنایا ہے، کیا اس کی تخلیق ہے، کس قدر حسین تخلیق ہے۔ تو پروردگار میں تو تھا، لیکن یہ کہ مجھے اپنا نہ کوئی شعور تھا، تیری ذات کے اندر میری وہ علمی ایک وجود کی کیفیت باقی تھی۔ وجود خارجی ہمارا پہلے ہوا، وہ ہوا عالم ارواح میں روح کی حیثیت میں۔ پھر اس کے بعد ایک نیند ہم پر طاری کر دی گئی، کولڈ سٹوریج میں ڈال دیے گئے۔ پھر ہمارا تعلق اس جسد کے ساتھ رحم مادر میں قائم کیا گیا۔ حدیث میں بھی آیا ہے اور سورہ مومنون میں قرآن مجید میں بھی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنین جو ہے رحم مادر میں، آج لفظ جنین بھی آیا تھا ہمارے درس میں، وہ ایک عرصہ اس پر نطفے کی شکل میں ہے، پھر کچھ وقت جو ہے اس کا علقہ ہے، پھر وہ علقہ جو ہے وہ پھر مضغہ بنتا ہے، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے، فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ۔ اس روح کو لوگوں نے سمجھا ہے زندگی، زندگی نہیں، زندگی تو نطفہ بھی زندہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے سپرمیٹوزوان جو مرد کا جرثومہ ہوتا ہے اس میں تو بڑی حرکت ہوتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ متحرک ہوتا ہے، وہ زندہ شے ہے، مردہ شے تو نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کی طرف سے آنے والا جرثومہ جو ہے اووم، وہ بھی ایک زندہ شے ہے، لیونگ اینٹیٹی ہے۔ تو حیات جس شے کا نام ہے وہ تو پہلے سے تھی۔ اصل میں وہ روح وہ ہے جو کولڈ سٹوریج میں، جو اس شخص کی، اس انسان کی معین روح تھی، وہاں سے لا کر اس کا تعلق قائم کیا گیا۔ یہ ہماری زندگی کا تیسرا دور۔ اس کے بعد موت آئے گی، ہم نہیں کہہ سکتے کتنے ہزار سال ہم اس عالم برزخ میں پڑے رہے۔ حضرت آدم کے زمانے کے لوگ کتنے ہزار برس ہو گئے کہ وہ عالم برزخ میں ہیں، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، طویل بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو آخری زمانے کے لوگ ہوں گے ان کا ظاہر بات ہے وہ وقفہ تھوڑا ہوگا، اس جو پہلے زمانے میں گزر چکے ہیں ان کی وہ عالم برزخ کی زندگی زیادہ ہے، لیکن بعد میں آنے والوں کی وہ جو موت پہلی تھی وہ لمبی تھی۔ عالم ارواح کے بعد اس دنیا میں آنے تک کا وقفہ ان کا لمبا تھا۔ لیکن یہ سارا کوانٹیٹیٹو فرق ہے، لیکن یہ کہ اصل وہی ہے 5 ادوار۔ 5 ادوار سے پہلے ہمارا وجود علمی تھا، ذات باری تعالیٰ میں علم کی حیثیت سے ہمارا ایک تشخص، ہمارا وجود تھا۔
اور ادھر انا الیہ راجعون۔ اب یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے، جب لفظ ثم آیا ہے اس کے کوئی معنی ہے۔ ثم تراخی کے لیے اس میں بھی ذرا ایک تاخیر کے ساتھ تراخی آتی ہے، اس اعتبار سے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ثم یحییکم پر بات ختم نہیں ہو گئی ہے، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس کی طرف۔ تو ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کی رائے ہے، فلسفیانہ باتیں ہیں یہ ہمارے عام جو اہل سنت کے عقائد ہیں اس سے ان کا تعلق نہیں ہے، فلسفیانہ ہے، صرف علمی ایک دلچسپی کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ ارواح انسانی کا جہاں تک معاملہ ہے وہ پھر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہی ان کا ایک تعلق قائم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں بھی روح انسانی کا براہ راست ربط اور تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ در حقیقت جیسے سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں وہ کروڑ ہا میل آ کر بھی سورج سے سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، وہ کرن جو ہے وہ اپنے اصل منبع سے جدا نہیں ہے، علیحدہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو سورج کی شعاعیں ہیں ان کے اندر بھی ایک ٹینڈنسی ہے ٹو ریٹرن ٹو دی سن، یہ چکر لگا کر اور ایک کرو بنا کر ان کی ٹینڈنسی جو ہے انہیرنٹ وہ یہی ہے کہ یہ واپس اپنے مرکز اور منبع کی طرف لوٹ جانا چاہتی ہیں۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اول و آخر ذات باری تعالیٰ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہاں سے یہ روحیں کیسے وجود میں آئیں، اب یہ ایک مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ عالم آخرہ کے بعد کوئی منزل ہے یا بس وہی جنت اور دوزخ ہی کا تسلسل اور دوام ہے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو صراحتاً اور تفصیلاً قرآن اور حدیث میں مذکور نہیں ہیں، لہذا اسپیکولیشن کا دائرہ اس میں کھلا ہوا ہے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے اپنے ذوق کے مطابق۔ لیکن یہ ضرور ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کے مابین حیات انسانی کے 5 ادوار۔ پہلا دور شعور کے ساتھ عالم ارواح میں، دوسرا دور بے شعوری کے ساتھ پہلی نیند اور یہ پہلی موت ہے جو ہم گزار آئے، تیسرا دور یہ حیات دنیاوی اس جسد مادی کے ساتھ، شعور بھی ہے، حیات بھی ہے، جسد مادی بھی ہے، چوتھا دور وہ موت نیم شعوری کا دور ہے، حیات نیم شعور، اور یہ وہ ہے کہ جو عالم برزخ کی حیات برزخی، ہم اسے موت کہتے نہیں، حیات برزخی، پانچواں دور حیات اخروی۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے مابین حیات انسانی کے یہ 5 دور، کیف تکفرون، ذرا غور تو کرو، اللہ نے تمہیں جن جن ادوار سے گزارا ہے۔ مجھے مولانا روم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ویسے وہ انہوں نے ارتقاء کے سلسلے میں کہا ہے کہ 780 پیکر دیدہ ام پسچے ترسم کے زمردن کم شوم۔ میں تو 780 پیکر تو پہلے ہی ہے جو بتا آیا ہوں، نہ معلوم کن کن شکلوں میں، جمادات میں تھا، پھر نباتات میں آیا، پھر حیوانات میں آیا، پھر ارتقاء کے مراحل طے ہوئے، پھر کہیں سے کہیں پہنچا۔ 780 پیکر دیدہ ام پسچے ترسم کے زمردن کم شوم۔ مجھے کیا اندیشہ ہے کہ موت مجھ میں کچھ کمی کر دے گی، میں مرنے سے کچھ کم ہو جاؤں گا؟ میری تو اگلی منزل پہلے سے بہتر آ رہی ہے، ہر آنے والی منزل۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اگر انسان سیدھے راستے پر آ جائے، حق پر آ جائے، ہدایت پر آ جائے، تو اس کی تو ہر آنے والی منزل پچھلی منزل سے بہتر ہوگی۔ اس کے لیے تو در حقیقت ترقی ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم چڑھو گے، بڑھو گے، بلند ہوگے، طبقہ طبقہ، درجہ بر درجہ، سیڑھی بسیڑھی۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور سورہ مومن کی آیات 10 اور 11 کے ساتھ ملا کر یہ ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اور درمیان میں جو ہے یہ وقفہ، ایک موت ادھر ایک موت ادھر، درمیان میں حیات دنیاوی، یہ ہمارا امتحانی وقفہ ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب تمہیں جسم دے کر بھیجا گیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، صلاحیت دی، جسم کے اندر طاقت رکھی، تمہارے اندر امنگ رکھی، اب کر کے دکھاؤ۔ آئے یہ گوئے ہے اور یہ چوگان، آؤ پروو یور ورتھ، ثابت کرو تم کیا ہو۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب یہاں بھی میں نے نکتہ اس مضمون میں لکھا ہے کہ موت کو بھی ایک سلبی حقیقت نہیں کہا قرآن نے، خلق الموت، موت کو پیدا کیا۔ جس شے کو پیدا کیا جاتا ہے در حقیقت وہ معدوم شے نہیں ہوتی،
وہ بھی ایک مثبت حقیقت ہے، کوئی منفی حقیقت نہیں ہے، کوئی سلبی کیفیت کا نام موت نہیں ہے۔ خلق الموت والحیات، اب پیدا کیا ہے اس نے، بنایا ہے موت کو اور زندگی کو، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں وہ آزمائے اور پرکھے اور جانچے اور امتحان لے کہ کون ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ یہ آخری آیت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس رکوع کے اختتام تک پہنچ گئے۔ اس کا اصل جو ربط ہے وہ اگلے رکوع سے چلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تمہیں اتنے ادوار سے گزارا ہے، کہاں کہاں سے لے کر آیا ہے اللہ، کن کن منزلوں میں سے گزار کر لایا ہے، اور پھر نمبر 2 اس کا احسان تمہارے لیے پیدا کیا ہے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ یہ انسان کا مرتبہ اور انسان کا مقام، انسان کی حیثیت، انسان کی اہمیت، یہ آیت جو ہے چونکہ اس کے فوراً بعد اب خلافت عرضی کی بات شروع ہوگی چوتھے رکوع میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً تو خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے ذرا اپنی اہمیت کا، اپنی خودی پہچان ہو غافل انسان، یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، بنایا تمہارے لیے۔ حدیث میں بھی اس کی تعبیر بڑی خوبصورت ہے، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ تمہارا اصل گھر یہ نہیں ہے، وہ ہے، بلکہ یہ تو تمہارے آزمائش کے لیے ایک میدان فراہم کر دیا، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ نہیں ہے اصل زندگی۔ یہاں تو تمہیں آزمایا جا رہا ہے، کچھ دے کر آزمایا جا رہا ہے، کچھ صلاحیتیں دے کر آزمایا جا رہا ہے۔ اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں خلقہ اور سخرہ اس میں فرق ہے۔ چنانچہ سخرہ لکم میں تو آتا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر شے تمہارے لیے مسخر کر دی گئی، البتہ خلق لکم یہ میں نے تلاش کیا، مجھے گمان تھا کہ شاید آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی گئیں، لیکن آج تو میں تلاش نہیں کر سکا، مجھے کوئی نظیر نہیں ملی ہے۔ لکم کے ساتھ تو یہی ہے، خلق لکم ما فی الارض جميعا، تمہارے لیے بنایا گیا ہے جو کچھ بھی ہے زمین میں کل کا کل۔ جمیعہ کا ایک اور مفہوم بھی کچھ لوگوں نے لیا، تم سب کے لیے ہے، یعنی ایک مشترک ملکیت ہے یہ، یا مشترک مفاد کے لیے ہے، انتفاع جو ہے سب کا مشترک ہونا چاہیے۔ یہ بالکل اگرچہ خالص نحوی اعتبار سے اس کا امکان موجود ہے، لیکن میرے نزدیک جو اصل جو در و بست ہے الفاظ کا، جو سیاق و سباق ہے، اس میں یہی ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ جو زمین میں ہے کل کا کل تمہارے لیے بنایا گیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، البتہ سخر لکم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں فرمایا گیا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اور یہی سورہ جاسیہ میں آیا ہے، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، کل کا کل جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا۔ اس مسخر کے بھی دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگا دیا ہے، سورج تمہاری فصلیں پکا رہا ہے، تمہاری ہواؤں کو حرکت میں لا رہا ہے، پانی کو بخارات بنا کر اوپر لے جا رہا ہے، بارش کے برسنے کا نظام ہے، یہ سب تمہارے چاکر ہیں، نوکر ہیں، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سخر لکم میں یہ بھی ہے کہ کل کائنات انسان کی جو رسائی ہے تسخیر کی، اس کی رسائی جو ہے پوری کائنات کو محیط ہے۔ اس اعتبار سے جو دجالی فتنے کے جو اثرات آتے ہیں وہ دجالیت اس لیے بن گئی کہ صرف مادی علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، انسان مسخر کرتا چلا جا رہا ہے، قابو میں لا رہا ہے تمام عناصر فطرت کو، تمام قوانین قدرت اس کے علم میں آ رہے ہیں، تمام عناصر جو ہے اس پر اس کا اقتدار اور غلبہ قائم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تسخیر کے یہ دونوں مفہوم اپنی جگہ صحیح ہوں گے، ایک تو یہ کہ تمہاری خدمت میں، تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگا دیا، سخر لکم، وہ تو پھر بہت مرتبہ یہ مضمون آیا ہے، لیکن سخر لکم تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہاری رسائی ہے کہ تم ان پر قابو پاؤ، ان پر کنٹرول کرو، ان کو ایکسپلائٹ کرو، ان سے کام لو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی قوت بھی تمہیں دے دی گئی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے اگلے رکوع کی آیت سے، جیسا کہ میں نے کہا خلافت عرضی، حضرت آدم علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، تو یہ اصل میں فلسفے کے وہ مضامین ہیں۔ کتنا وقت ہے ابھی؟ اس آیت کا ایک حصہ ذرا سا باقی رہ گیا ہے، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اب اتنا تو قرض اگر رہ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے،
اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی چوتھے رکوع کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کا جو حصہ رہ گیا ہے انشاءاللہ اس کی بھی ہم تکمیل کر لیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔